بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مضمون ایم شاد۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت سلمان فارسی تھے۔ آپ ملک ایران کے صوبہ اصفہان میں واقع ایک گاؤں جئی میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد محترم کاشتکاری کیا کرتے تھے اور بہت بڑی جاگیر کے مالک تھے۔ آپ کے والد مجوسی مذہب کے پیروکار تھے۔ آپ بھی ان کے ساتھ آگ کی پوجا کرنے لگے، یہاں تک کہ آپ آگ کے ناظم بن گئے۔ یہ بات آپ کے والد صاحب کو بڑی اچھی لگی۔ وہ آپ سے بہت پیار کیا کرتے تھے، ہر وقت اپنے ساتھ ساتھ رکھتے تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن والد محترم کو ایک ضروری کام پر جانا پڑا اور مجھے بلا کر زمینوں کی دیکھ بھال کرنے کے لیے کہا اور ساتھ یہ نصیحت فرمائی کہ کام ختم ہوتے ہی گھر جلدی واپس آ جانا۔ آپ بیان کرتے ہیں کہ جب میں اپنی جاگیر کی طرف جا رہا تھا تو رستہ میں عیسائیوں کا ایک گرجا دیکھا جس میں لوگ عبادت میں مصروف تھے۔ مجھے ان کو دیکھنے کے شوق اندر لے گیا۔ ان کی عبادت کو دیکھتے دیکھتے مجھے وقت کا خیال نہ رہا، حتیٰ کہ شام ہو گئی۔ ادھر میرے والد کو میری فکر دامنگیر ہوئی اور میری تلاش میں اپنے چند آدمی روانہ کیے، لیکن ان کو میں نہ مل سکا۔ چنانچہ میں جب گھر آیا تو والد صاحب مجھے دیکھ کر حیران ہوئے۔ آپ نے پوچھا کہ سارا دن کہاں رہے اور بتایا کہ تلاش کرنے کے لیے آدمی بھی بھجوائے تھے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے اپنے والد محترم کو تمام بات بتائی اور کہا کہ عیسائیوں کا مذہب ہمارے مذہب سے بہتر ہے۔ ان کے منہ سے یہ الفاظ سن کر والد صاحب کو فکر لاحق ہوئی اور سمجھانے لگے کہ تمہارے آباء و اجداد اسی مجوسی مذہب کے پیروکار تھے اور ایک لمبا عرصہ اسی طریق پر عبادت کرتے آئے ہیں، یہی ان کا دین ہے۔ لیکن حضرت سلمان فارسی کو تسلی نہ ہوئی۔ چنانچہ آپ سارا دن گرجا گھر میں رہے اور لوگوں کو عبادت کرتے ہوئے دیکھتے۔ آپ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ان گرجا والوں سے پوچھا کہ آپ کے مذہب کا مرکز کس جگہ ہے؟ انہوں نے ملک شام کی طرف اشارہ کر کے بتایا۔ میں نے ان سے کہا کہ اگر کوئی قافلہ شام کی طرف جانے والا ہو تو مجھے بتانا۔ حضرت سلمان فارسی کے دل میں یہ بات سما گئی کہ ہمارے دین سے یہ مذہب بہتر محسوس ہوتا ہے۔ جب آپ کے والد صاحب کو خطرہ محسوس ہوا تو انہوں نے آپ کو گھر میں قید کر دیا اور باہر جانے کی اجازت تک نہیں دی۔ حضرت سلمان فارسی ایک مرتبہ جب ملک شام سے تجارت کی غرض سے آیا ہوا ایک قافلہ واپس جانے لگا تو ان کے ساتھ گھر سے بھاگ کر شام چلے گئے۔ ملک شام پہنچ کر آپ اس بات کی تحقیق میں لگ گئے کہ یہاں کا سب سے بڑا عالم کون ہے، تاکہ وہاں حاضر ہو کر مزید علم اور رہنمائی حاصل کر سکیں۔ جس عالم کا پتہ ملا اس کے پاس جا کر اس کو علم حاصل کرنے کے بارے میں بتایا اور اس کے ساتھ عبادت بھی کرتے رہے۔ آپ بیان کرتے ہیں کہ مجھے پتہ چلا کہ وہ دین میں برا آدمی تھا، لوگوں کو صدقہ کا حکم دیتا تھا، لیکن جب لوگ اس کو کچھ صدقہ دیتے تو وہ اس کو اپنے پاس روک رکھتا اور غریبوں کو نہ دیتا۔ جب وہ فوت ہوا تو میں نے کہا کہ یہ اچھا آدمی نہیں۔ لوگوں نے حیران ہو کر پوچھا کہ آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ پھر آپ نے لوگوں کو ساتھ لے جا کر وہ خزانہ دکھایا جو اس نے جمع کیا ہوا تھا، جس میں سونے چاندی کا ڈھیر ذخیرہ چھپا رکھا تھا۔ چنانچہ جو لوگ تدفین کے لیے آئے تھے انہوں نے اسے لٹکا دیا اور دفن نہیں کیا۔ اس شخص کی جگہ جو دوسرا عالم آیا وہ اچھا آدمی تھا۔ جب وہ بھی فوت ہونے لگا تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اس سے اپنی ساری داستان سنائی، جس پر انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم، یہ لوگ اپنے دین پر قائم نہیں رہے جس پر ان کے آباء و اجداد تھے۔ چنانچہ اس عالم نے حضرت سلمان فارسی کو ایک شہر موصل جانے کی نصیحت کی اور بتایا کہ وہاں ایک عالم آدمی ہے جو ابھی تک مذہب پر قائم ہے۔ موصل شہر کی طرف روانگی۔ حضرت سلمان فارسی بیان کرتے ہیں کہ میں سفر طے کر کے موصل پہنچا تو اس آدمی کا پتہ پوچھا اور اس سے ملا۔ چنانچہ آپ اس کے پاس رہنے لگے اور اس کے ساتھ عبادت بھی کرتے۔ جب وہ عالم فوت ہونے لگا تو حضرت سلمان رضی اللہ عنہ وہاں ہی کسی دوسرے عالم کے پاس رہنے لگے۔ جب وہ بھی فوت ہونے لگے تو انہوں نے اسے اپنی پوری داستان سنائی، جس پر اس عالم نے آپ کو یہیں رہنے کا مشورہ دیا۔
جب حضرت سلمان ایک اور پادری کے پاس رہنے لگے اور اس کی موت کا وقت قریب آیا تو آپ نے ان سے عرض کی کہ آپ تو فوت ہونے والے ہیں، آپ میری رہنمائی فرما دیں۔ اس پر اس عالم نے بھی اللہ کی قسم کھا کر کہا کہ یہ لوگ بے دین ہو چکے ہیں اور اپنا دین چھوڑ چکے ہیں۔ میں کسی اور کو تو نہیں جانتا جس کے پاس بھجواؤں، البتہ نصیبین میں ایک پادری عالم ہے، اس کے پاس چلے جانا۔ نصیبین کا سفر۔ آپ بیان کرتے ہیں کہ میں سفر طے کرتا ہوا اس پادری عالم کے پاس پہنچ گیا اور اس کے ہاں رہنے لگا۔ جب اس کی وفات قریب آئی تو میں نے عرض کی، آپ مجھے کس کے سہارے پر چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ اس عالم نے کہا، یہ تمام لوگ جو اس وقت میرے پاس موجود ہیں سب بے دین ہو چکے ہیں اور اپنے اصل مذہب پر قائم نہیں رہے۔ بہتر ہے کہ آپ شہر اموریہ چلے جائیں، وہاں ایک پادری ہے جو ابھی تک اپنے دین پر قائم ہے۔ اموریہ کا سفر۔ چنانچہ حضرت سلمان فارسی وہاں چلے گئے اور پادری کو ساری بات بتائی، جس پر انہوں نے کہا کہ میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، میں کسی ایسے عالم یا پادری کو نہیں جانتا جو اپنے اصل مذہب پر قائم ہو، البتہ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں۔ ابھی نبی آخر زمان کا دور شروع ہونے والا ہے جو ابراہیمی دین کا پیروکار ہوگا، اور وہ عرب کی سرزمین میں ظاہر ہوگا۔ وہ ہجرت کرے گا اور ایسے علاقے میں آباد ہوگا جس میں بہت زیادہ نخلستان ہوں گے۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ اس کی علامتیں کبھی بھی مخفی نہیں رہ سکیں گی۔ اس کے دونوں مونڈھوں یعنی کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی۔ وہ ہدیہ کھاتا ہے اور صدقہ نہیں کھاتا۔ اگر ہو سکے تو اس کے پاس چلے جانا اور اسے شناخت کرنا۔ یہ بات بتا کر وہ فوت ہو گیا۔ عرب سرزمین کا سفر۔ حضرت سلمان فارسی بیان کرتے ہیں کہ اتفاقاً بنو کلب کا ایک قافلہ جو عرب کی طرف جا رہا تھا میرے پاس سے ہو کر گزرا۔ میں نے ان سے کہا کہ میں تمہارے ساتھ چلوں گا اور تم کو اس کے عوض اپنی گائیں اور بکریاں دے دوں گا، تو مجھے اپنے ساتھ عرب لے چلو۔ ابتدائی طور پر تو وہ راضی ہو گئے، لیکن بعد میں ان کی نیت بدل گئی اور وادی القرا کی طرف ایک یہودی کے ہاتھ آپ کو فروخت کر دیا۔ حضرت سلمان فارسی اس یہودی کے پاس رہنے لگے۔ جب وہاں موجود نخلستان دیکھتے تو سوچتے کہ شاید یہی وہ شہر ہے جس کا پادری نے ذکر کیا تھا، لیکن آپ کا دل اس بات کو نہ مانتا تھا۔ مدینہ منورہ آمد۔ حضرت سلمان فارسی اس یہودی کے پاس رہتے تھے کہ ایک دن اس کا چچا زاد بھائی جو مدینہ کا رہنے والا تھا اس سے ملنے کے لیے آیا۔ اس کا تعلق قبیلہ بنو قریظہ سے تھا۔ اس نے حضرت سلمان فارسی کو خرید لیا اور مدینہ لے گیا۔ آپ بیان کرتے ہیں کہ جس وقت میں نے یہ شہر دیکھا تو اللہ کی قسم اسی وقت میں نے پہچان لیا کہ یہ وہی شہر ہے جس کا پادری نے مجھے بتایا تھا۔ میں خوشی خوشی اس یہودی کے پاس رہنے لگا کہ اسی دوران رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا چرچا ہونے لگا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں رہتے تھے اور میں غلامی کی زندگی بسر کر رہا تھا۔ پھر آپ ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے۔ حضرت سلمان فارسی بتاتے ہیں کہ میں اپنے مالک کی سرزمین میں ایک درخت پر چڑھا ہوا کام کرنے میں مصروف تھا کہ اچانک آپ کے مالک آ کر کہنے لگا کہ اللہ اوس اور بنو خزرج قبیلے کو ہلاک کرے۔ وہ ایک وادی میں اکٹھے ہو رہے ہیں اور جو شخص مکہ سے ہجرت کر کے آیا ہے اسے وہی نبی کہتے ہیں۔ یہ بات سن کر میرا سارا جسم کانپنے لگا۔ میرے جسم پر جھرجھری کسی کیفیت طاری ہو گئی۔ میں نے اپنے مالک سے پوچھا، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اس پر میرے مالک نے مجھے تھپڑ مارا اور بولا کہ اپنے کام سے کام رکھو اور یہاں سے چلے جاؤ۔ اگر کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلمان فارسی کی فطرت میں سچائی کو پہچاننے کا خاص ملکہ رکھا ہوا تھا تو یہ بات غلط نہ ہوگی۔ اگر آپ کے حالات زندگی کو ایک معجزہ قرار دیا جائے تو بھی مبالغہ نہ ہوگا۔ کہاں آپ کا مجوسی مذہب کے ماننے والوں کے گھر پیدا ہوئے اور پھر حق کے متلاشی بن کر اللہ تعالیٰ نے آپ کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ کس ملک میں آپ کی جائے پیدائش ہوئی اور کہاں آپ نے محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہ کر وہ مقام حاصل کیا جو دنیا کی بادشاہی سے بھی بڑا ہے۔
جس کی تمنا کرتے لاکھوں اس جہان سے کوچ کر گئے، لیکن اللہ یہ سعادت انہیں ہی عطا فرماتا ہے جو خالصتاً اسی کے ہو کر رہتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ سلمان اہل بیت میں سے ہے۔ کیا شان تھی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ آپ پر اللہ تعالیٰ کا خاص فضل ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہ کر نہ صرف علم حاصل کیا بلکہ صحابہ میں ایک خاص مقام حاصل کیا۔ آپ کے علم کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا کہ اے ابو دردہ، سلمان تجھ سے زیادہ علم والا ہے۔ حضرت سلمان فارسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرنے کے لیے پوری تگ و تو کرنی شروع کر دی۔ آپ نے کچھ مال جمع کر کے رکھا ہوا تھا، اسے ساتھ لے کر آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں کچھ صدقہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، آپ اسے قبول فرما لیں۔ آپ نے وہ صدقہ قبول کر کے اپنے ساتھیوں میں تقسیم کر دیا اور خود اس میں سے کچھ نہ لیا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے یہ واقعہ دیکھا تو میرے دل کو یقین ہو گیا کہ آپ ہی وہ نبی ہیں، لیکن ابھی دو اور نشانیاں اور پوری ہونے والی تھیں جو پادری نے بتائی تھیں۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد حضرت سلمان نے کچھ تحفے اکٹھے کر کے آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لا چکے تھے۔ آپ نے خود بھی اس میں سے کھایا اور اپنے ساتھیوں کو بھی کھانے کو دیا۔ حضرت سلمان بیان کرتے ہیں کہ میں یہ سارا ماجرا دیکھ کر دل ہی دل میں بہت خوش ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے دوسری نشانی بھی پوری کر کے دکھا دی۔ کچھ وقت کے بعد 6 بار حضرت سلمان فارسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اس وقت آپ صحابہ کے ساتھ ایک جنازے کے لیے البقیع الغرقد میں تشریف رکھتے تھے۔ آپ نے 2 چادریں پہنی ہوئی تھیں۔ حضرت سلمان فارسی نے آپ کو سلام کیا اور آپ کی پشت پر مہر نبوت دیکھنے کے لیے آپ کی پچھلی طرف گیا۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو پیچھے جاتے ہوئے دیکھا تو سمجھ گئے کہ یہ نشانی دیکھنے کا خواہش مند ہے۔ چنانچہ آپ نے اپنے دست مبارک سے چادر کا پہلو تھوڑا سا سرکایا تاکہ مہر نبوت دیکھی جا سکے۔ اس پر حضرت سلمان فارسی کو مکمل تسلی ہوئی اور بے اختیار مہر نبوت کو چوم کر رونے لگے۔ آپ نے فرمایا، ادھر آؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ادھر آؤ، اور آپ کو اپنے سامنے بٹھایا۔ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 2 زانو بیٹھ گئے اور اپنی داستان سنائی۔ آپ نے فرمایا، اپنے مالک سے آزادی کا معاہدہ کرو۔ چنانچہ حضرت سلمان نے اپنے مالک سے کھجور کے 300 درختوں کے باغ اور 40 اوقیہ سونے پر معاہدہ کر لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو فرمایا کہ اپنے بھائی کی کھجوروں کے درختوں کے ساتھ مدد کرو۔ چنانچہ صحابہ نے 5 اور 10 کھجوروں کے پودوں سے مدد کی، یہاں تک کہ کھجور کے 300 درخت جمع ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے واسطے کھالے کھودو مگر ان کو لگاؤ نہیں، یہاں تک کہ میں خود ان کو لگاؤں۔ چنانچہ صحابہ نے مل کر کھالوں کو کھودا۔ پھر حضرت سلمان فارسی آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور اپنے دست مبارک سے پودے لگاتے جاتے اور مٹی برابر کرتے جاتے۔ پھر آپ واپس تشریف لے گئے۔ حضرت سلمان فارسی بیان کرتے ہیں کہ خدا کی قسم ان درختوں میں سے ایک بھی ضائع نہیں ہوا، اب سونا باقی رہ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں سے ایک انڈا برابر سونا لایا جو اسے کسی کان سے ملا تھا۔ ابو طفیل نے سلمان سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری سونے سے مدد کی۔ آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ اپنے اس بھائی کی اور بھی مدد کرو۔ سب نے میری بھرپور مدد فرمائی اور میں آزاد ہو گیا۔ میں ہر وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر دلی پیاس بجھاتا اور دلی سکون محسوس کرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ خندق سے قبل صحابہ رضوان اللہ عنہم سے دفاع کرنے کے حوالے سے مشورہ مانگ رہے تھے تو آپ نے حضرت سلمان سے بھی پوچھا، جس پر آپ رضی اللہ عنہ نے خندق کھودنے کا مشورہ دیا۔ حضور نے اس مشورے کو قبول فرمایا اور خندق کھودنے کا حکم دیا۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اس کام میں شامل ہوئے۔ ایک دفعہ کھدائی کے دوران ایک سخت چٹان آ گئی جو کسی صورت میں نہ ٹوٹتی تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا کر ضرب لگا کر اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ اس موقع پر صحابہ بھوک کی وجہ سے پیٹ پر پتھر باندھتے تھے۔ جب آپ کی خدمت میں صحابہ نے عرض کی تو آپ نے اپنے پیٹ سے کپڑا ہٹا کر دکھایا کہ آپ نے بھی 2 پتھر باندھے ہوئے تھے۔ اسے دیکھ کر صحابہ میں ایک نیا جوش پیدا ہوا اور خندق کی کھدائی کا کام تیز ہو گیا۔ جنگ خندق میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ ایک آزاد مسلمان کی حیثیت سے شامل ہوئے اور اس کے بعد آپ کسی جنگ میں پیچھے نہ رہے۔ جنگ بدر اور جنگ احد میں غلامی کی وجہ سے آپ شامل نہ ہو سکے۔ آپ کا نام حضرت سلمان فارسی اور کنیت ابو عبداللہ اور آپ سلمان الخیر کے لقب سے مشہور تھے۔ آپ عبادت گزار تھے اور آپ کا شمار کبار صحابہ میں ہوتا ہے۔ جب آپ سے کوئی حسب و نسب پوچھتا تو فرماتے کہ میں سلمان بن اسلام ہوں۔ مہاجر کہتے کہ یہ ہم میں سے ہیں اور انصار کہتے کہ سلمان ہم میں سے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلمان ہم اہل بیت میں سے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو حضرت ابو درا کا بھائی بنایا تھا۔ ایک دفعہ آپ ان کے گھر تشریف فرما ہوئے تو حضرت ابو دردا کی بیوی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو حضرت ابو دردا کا بھائی بنایا تھا۔ ایک دفعہ آپ ان کے گھر تشریف فرما ہوئے تو حضرت ابو دردا کی بیوی کی حالت دیکھی کہ وہ پرانے کپڑے پہنے بیٹھی تھی۔ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ یہ آپ نے کیا حال بنایا ہوا ہے؟ اس پر حضرت ابو دردا کی بیوی نے کہا کہ آپ کے بھائی کو دنیا کی ضرورت نہیں، میں کس کے لیے تیار ہوا کروں؟ آپ کے بھائی کو عبادت سے فرصت ہی نہیں ملتی، وہ سارا دن روزہ رکھتا ہے اور پوری رات عبادت کرتا ہے، میری طرف توجہ ہی نہیں دیتا۔ ایک مرتبہ جب حضرت سلمان فارسی گھر آئے تو حضرت ابو دردا رضی اللہ عنہ کو دسترخوان پر نہ پا کر دریافت کیا کہ وہ کہاں ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ کو بتایا گیا کہ وہ روزے سے ہیں۔ اس پر آپ نے فرمایا کہ میں بھی اس وقت تک کھانا نہیں کھاؤں گا جب تک ابو دردا نہ کھائیں گے۔ پھر دونوں نے مل کر کھانا کھایا۔ ایک مرتبہ حضرت سلمان فارسی نے حضرت ابو دردا کے ہاں ایک رات گزاری۔ جب رات کا کچھ حصہ گزر گیا تو حضرت ابو دردا تہجد ادا کرنے کے لیے اٹھنے لگے، جس پر حضرت سلمان نے منع کر دیا۔ کچھ دیر بعد پھر اٹھنے کے لیے تیار ہوئے تو حضرت سلمان نے پھر منع کر دیا۔ جب آدھی رات سے زیادہ کا وقت گزر گیا تو حضرت سلمان نے اٹھنے دیا اور کہا تمہارے جسم کا بھی تم پر حق ہے اور تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے، ان کو پورا کرنا فرض ہے۔ ایک دفعہ کچھ صحابہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر حضرت سلمان کی طرف اشارہ کر کے عرض کی کہ یہ کہتا ہے کہ ساری رات عبادت نہیں کرنی چاہیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سچ کہا ہے۔ ایک دن حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ جمعہ کے دن حضرت ابو دردا کے ہاں تشریف لے گئے تو آپ کو بتایا گیا کہ وہ سو رہے ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ نے وجہ پوچھی تو معلوم ہوا کہ جمعہ کی رات ساری رات عبادت کرتے ہیں اور پھر جمعہ کو روزہ رکھتے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی نے جمعہ کے دن کھانا تیار کروا کر حضرت ابو دردا سے کہا کہ کھاؤ۔ انہوں نے کہا میں روزے سے ہوں، لیکن زور دینے سے بالآخر انہوں نے کھا لیا۔ پھر دونوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سارا واقعہ سنایا، جس پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی ران پر ہاتھ مار کر فرمایا کہ اے ابو دردا، سلمان تم سے زیادہ علم والا ہے۔ آپ نے 3 مرتبہ یہ فرمایا اور فرمایا آئندہ سے جمعہ کی رات عبادات کے لیے مقرر نہ کیا کرو اور نہ ہی جمعہ کا دن نفلی روزہ رکھا کرو۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ بڑے نرم دل اور عبادت گزار تھے۔ آپ نے لمبی عمر پائی اور 35 ہجری میں اللہ تعالیٰ کو پیارے ہوئے۔ یہ مضمون درج ذیل کتاب سے ماخوذ ہے۔ اسد الغابہ فی معرفت الصحابہ جلد اول صفحہ 949۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ از مولانا عبدالحلیم شرر، بک کارنر، جہلم۔ آواز مرزا عمران احسن۔